دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه۔ میرے جوڑوں میں اور ہڈیوں میں درد ہوتا ہے، کیا کروں؟ کوئی دم تجویز کر دیں یا کوئی علاج بتا دیں۔ گزارش یہ ہے کہ جسم کے دردوں کے لیے پہلی بات تو یہ کہ معمول بنائیں کہ اللہ توفیق عطا فرمائے تو فجر کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد اشراق کے نوافل پڑھیں۔ اشراق کے نوافل پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے آپ کو جوڑوں کے درد اور جسم کے درد ختم ہو جائیں گے۔ یہ دو چیزیں، کیونکہ اشراق کے نفل جو ہے انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جسم کے 360 جوڑ ہیں اور کوئی بھی ان جوڑوں کا ہر جوڑ کا صدقہ نہیں دے سکتا۔ جو بندہ صبح اشراق کے نوافل پڑھ لیتا ہے اس نے سمجھے کہ ان 360 جسم کے جو 360 جوڑ ہیں ان کا صدقہ دے دیا۔ تو جب صدقہ بندہ دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ تکلیف بھی ٹال دیتا ہے۔ اپنا معمول بنائیں اشراق کے نوافل پڑھنے کے، اور صبح شام سورہ فاتحہ 19 دفعہ پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے جسم پہ ہاتھ پھیرا کریں۔ اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنے آپ کو دم کرنے سے آپ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان دردوں سے، تکلیفوں سے اللہ نجات عطا فرمائے گا۔ اور آخری چیز جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنا معمول بنائیں۔ کس بات کا؟ اللہ نے ایک غذا بتائی ہے، اور وہ غذا کون سی ہے؟ وہ دودھ ہے۔ دودھ پینے کا ایک معمول رکھیں۔ ہمارے معاشرے میں عجیب و غریب قسم کے مسائل ہیں۔ ڈاکٹرز بیچارے قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کچھ ڈاکٹرز جو ہیں وہ بھی منع کر دیتے ہیں کہ آپ نے دودھ نہیں پینا۔ جو انہوں نے علم حاصل کیا اس کی بنیاد کے اوپر ہی وہ کہتے ہوں گے۔ لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے لے کے شام تک سفر کیا، شام سے پھر آسمانوں پہ گئے، آسمانوں سے واپس لوٹے بیت المقدس، پھر مکے تک آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے دودھ پیش فرمایا، دودھ پیش کیا اور دوسرا پیالہ شراب کا پیش کیا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ شہد بھی پیش کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے دودھ لے کر پیا، اور جبرائیل نے کیا کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فطرت کو پسند فرمایا۔ جس چیز کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فطرتاً اس چیز کو پسند فرما رہے ہیں اس کے اندر خیر ہوگی انشاءاللہ۔ اور دوسری ایک حدیث عرض کرتا چلوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے جو چیز ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 3 چیزیں اگر آپ کو تحفہ ملے نا تو آپ اس کو قبول کر لو، اس کو چھوڑو نہیں۔ پہلی چیز کیا بتائی کہ آپ کو کوئی بندہ پینے کے لیے دودھ دیتا ہے تو آپ اس کو واپس نہ کرو، دودھ پی لو۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ آپ کو گفٹ کرتا ہے، تحفہ دیتا ہے خوشبو کا، آپ اس کو واپس نہ لوٹاؤ، اس خوشبو کو لے لو۔ تیسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ بیٹھتے ہو، کوئی بندہ آپ کو ٹیک لگانے کے لیے تکیہ دیتا ہے، سہارا دیتا ہے کہ آپ اس کے سہارے بیٹھ جائیں آرام کے لیے، تکیہ دیتا ہے، آپ اس کا تکیہ واپس نہ کرو، تکیہ لے لو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایک اور حدیث بھی عرض کرتا چلوں، بات کو ختم کرتا ہوں یہاں پہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی پھول آپ کو تحفہ دیتا ہے تو آپ اس سے وہ واپس نہ کرو، پھول لے لو تحفہ۔ اس کے اندر بھی خوشبو ہے، وہ نرم ہے۔ لیکن یہاں ایک پابندی میں کہنا چاہتا ہوں کہ پھول لے لو، لیکن وہ پھول اس کا مطلب کوئی غلط نکال کے کوئی یہ نہ کہ ویلنٹائن ڈے کے جو پھول دیا جاتا ہے وہ بھی جائز ہو گیا، بہرحال وہ جائز نہیں ہے۔ اس سے کوئی یہ مطلب نہ اخذ کرے، لیکن ویسے بھائی برادرانہ طور پہ
ادب اور احترام اور شریعت کے تقاضوں کے تحت شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کوئی شخص آپ کو اگر توفتاً پھول دیتا ہے آپ اس کو واپس نہ کرو کہ میں نے نہیں لینا، آپ لے لو. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے ثابت ہے. اپنا معمول بنائیں. بعض اوقات کوئی ایسی بیماری ضرور ہو سکتی ہے، میں ڈاکٹرز کی جو تعلیم ہے میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا. بعض اوقات انسان کوئی ایسی تکلیف لاحق ہو سکتی ہے کہ اس کے لیے کوئی چیز نقصان دہ ہو سکتی ہے، ڈاکٹر وقتی طور پہ اس غذا کو روک دیتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اپنا معمول بنائیں دودھ کے استعمال کا، کیونکہ یہ اللہ کے رسول نے اس کو پسند فرمایا ہے. آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں گے، آپ کے جوڑ مضبوط رہیں گے. جس چیز کو اللہ کے رسول پسند فرما رہے ہیں انشاءاللہ اس کے اندر خیر ہوگی. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے اور اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ سلامتی کے ساتھ دین اسلام کے اوپر ہمیں زندہ رکھے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.